جس شخصیت کا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی سے، اور جب بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی خبر دی ہے تو اللہ کے کرم سے وہ صحیح ثابت ہوئی، اور میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ تیار رہیے گا کہ آج میں جس کا انٹرویو کر رہا ہوں وہ اگلے الیکشنز میں آپ کو سب سے زیادہ انہوں نے حیران کرنا ہے۔ کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستانی سیاست کا سب سے زیادہ روشن ابھرتا ہوا ستارہ ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مذہبی کارڈ استعمال کرنے والے تشدد پسند لوگ ہیں اور ان کو روکنا چاہیے، اور ہمارا معاشرہ ڈیوائیڈڈ ہے ان کے بارے میں، کوئی ایک رائے نہیں ہے یونیفارم۔ لیکن ایک بات صحیح ہے کہ جب علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہوا تو اس وقت تحریک لبیک پاکستان جو تھی وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی، لوگوں کا خیال تھا کہ اب یہ بٹ جائے گی اور بڑے فیکشنز بن جائیں گے، اور ان کے صاحبزادے جو تھے علامہ سعد رضوی صاحب سے، ان سے بڑے بڑوں کو امید نہیں تھی کہ وہ جماعت کے امور کو اس طرح سے سنبھال لیں گے، لیکن انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ان کی نظر بندی ہو گئی، پھر ان کو جیل ہو گئی، اور وہ آرڈیننس بھی لیپس کر گیا جس قانون کے تحت ان کو جیل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کو حبس بے جا میں رکھا گیا بہت لمبا عرصہ۔ اور پھر تحریک لبیک نے ایک لانگ مارچ کی، وہ لانگ مارچ وزیر آباد پہ جا کے خیمہ زن ہوئی اور وزیر آباد کے اوپر بڑا مارکا پڑا، لیکن اس پوری لانگ مارچ میں 38 افراد جو تھے وہ شہید ہوئے، اگر میری انفارمیشن صحیح ہے، ابھی ہم چیک بھی کر لیں گے، 38 تو شہید ہوئے اور بے انتہا زخمی ہوئے جن کا کوئی میرے پاس پہ حساب نہیں ہے۔ لیکن سارے جو تھے ان کا نعرہ بڑا سمپل تھا کہ امیر جماعت کو رہا کرو جن کو تم نے غیر قانونی طور پہ اندر رکھا ہے، اور ناموس رسالت کے لیے ہم کھڑے، اور ان کا کوئی مطالبہ ہی نہیں تھا۔ تحریک لبیک پاکستان کا آنے والے دنوں میں کیا مستقبل ہے، اور یہی پاکستان تحریک انصاف جس نے تحریک لبیک کے اوپر بے انتہا ظلم کیے، تشدد کیا، ان کے لوگ شہید ہوئے، کارکنان مارے گئے، اور ان کے اوپر بھارت سے دوستی کا الزام لگا، ان کے اوپر بھارت کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگا، رو سے پیسے لینے کا الزام لگا۔ آج وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے وہی رہنما تحریک انصاف کے در بدر بھاگ رہے ہیں اور پنجاب پولیس ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ ملکی حالات اگر جمہوریت کسی ملک میں ہو اور اس میں احتجاج ہو رہے ہوں تو ملکی حالات ٹھیک ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ احتجاج کیونکہ جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے اور لانگ مارچز بھی اسی کا حصہ ہیں، تو ملکی حالات تو بالکل ٹھیک ہیں۔ ہاں، جن لوگوں نے اپنے دور اقتدار میں ظلم کیا آج ان کو کچھ اس کا حصہ مل رہا ہے تو ان کو اس سے پریشان نہیں آنا چاہیے بس۔ لیکن ابھی پرسوں میں حیران ہو گیا، ایک پولیس کانسٹیبل بیچارہ شہید ہوا اور اس کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے اس کی شہادت کا، یہ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اصل میں تو آرڈرز پہ عمل کر رہے ہیں۔ جی بالکل مبشر صاحب، بات یہ ہے کہ وہی لوگ جب ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا تھا تو ادھر سے کچھ پولیس والے جان بحق ہوئے تصادم کے نتیجے میں، تو وہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر، بلکہ ان کا دل کر رہا تھا کہ ہم امامت کروائیں جنازے کی، ایسے اظہار کر رہے تھے اور ان کے بچوں کے ساتھ۔ آج جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تو وہ ان کی مذمت بھی نہیں کر رہے، اس قتل ناحق کی مذمت بھی نہیں کر رہے، تو یہ دورہ معیار ہے۔ کم از کم میانہ روی رکھنی چاہیے۔ اگر ہمارے ہاں تصادم میں کسی کی کوئی جان چلی گئی تھی تو وہ ایسے ہی تھا جیسے اب چلی گئی ہے۔ کوئی یہ صاحب ظاہر ہے ایک موب ہوتا ہے، ایک مطلب اشتعال اٹھتا ہے اور چیزیں ٹکرا جاتی ہیں، لیکن اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ جی وہ بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، تو آج بھی صورتحال وہی ہے۔ لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کوئی نہیں، وہ کوئی ڈاکو پھڑن گیا سی، تو مثلا ڈاکو نہیں پکڑنے گیا، جی ڈاکو نہیں پکڑنے گیا تھا، کم از کم وہ تحریک انصاف کے ایک ذمہ دار یا ایکٹیوسٹ کو گرفتار تو کرنے گیا تھا، یہ تو آپ کو ماننا چاہیے۔ آگے سے جو کچھ ہوا، یہ ہم موازنہ نہیں کرتے کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی آئے، لیکن کسی نے ایسی حرکت نہیں کی، نہ کسی کو ضرورت پیش آئی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پولیس کا کسی بھی سیاسی آدمی کے یا کسی کے گھر کو بھی پھلانگنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری کا تقدس کی پامالی، دوسری ایک بڑی بنیادی وجوہات ہیں کہ پولیس میں بھی اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ لوگ جن کے گھروں کو پھلانگا گیا، آج بھی وہ لوگ موجود ہیں جو معاشی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے دوبارہ، کیونکہ ان کے درازوں میں سے ان کی پیمنٹس پڑی ہوئی تھی، جنہوں نے لینا دینا جو بھی گھر میں رکھا ہوتا ہے ہر انسان نے، وہ سارا کچھ لے گئے۔ تو یہ اس لیے ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، لیکن کم از کم ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ جو قتل ناحق۔ مجھے بتائیں کہ اسلامی نظام جو ہے، اب یہ ذرا سی ایکٹر کی بات ہے یہاں پہ، کیونکہ ہمارے مسلک کی اختلافات اتنے زیادہ ہیں اور فقہی ہمارے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ کس مسلک کا نظام جو ہے وہ مانا جائے گا۔ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ فرض کریں میرا اور آپ کا روزہ کھولنے کا ایک ٹائم نہیں ہے، روزہ رکھنے کا ایک ٹائم نہیں ہے،
نمازوں کی تعداد پہ تعین نہیں ہے تو اب کس کا اسلام مانا جائے گا؟ اسلام جس کے اوپر عمل کیا جائے وہ تو ہر کوئی اپنے طریقے سے کرے گا نا. جیسے سود ہے, سود کے اوپر کسی مسلک کا اختلاف نہیں, سود ٹھیک ہے. تو اللہ کے خلاف ہے, نماز کے پڑھنے کے اوپر اختلاف کسی کا نہیں ہے, تو ہر ایک کو نماز کا پابند تو کیا جائے گا. طریقہ کار اس کا اپنا اپنا ہوگا, وہ جہاں مرضی رفع یدین کرے نہ جیسے کرے مرضی اپنا. جی بالکل کریں. خانہ کعبہ شریف میں سارے جاتے ہیں, اپنے طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, جو ان کے پیچھے پڑھتا ہے اس کی اپنی مرضی, جو اپنی نماز پڑھتا ہے. مسجد کھلی ہے سب کے لیے, وہاں سب جا کر نماز پڑھتے ہیں. بس اسی طریقے سے یہ پاکستان ایک مسجد ہے ہر مسلمان کے لیے, ٹھیک ہے. بڑی ایک ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ لوگ طاقت جب آپ لوگ کو ملتی ہے تو آپ دوسرے مسالے کو کافر کافر تو نہیں کہنا شروع ہو جائیں گے؟ ہم نے آج تک کافر کافر کا نعرہ کسی کے بارے میں بھی نہیں لگایا. جن سے ہمارا بالکل ٹکر ہے سیدھی, ہم نے ان کے بارے میں بھی یہ لفظ غلط العام نہیں کیا. اچھا, تو اب مجھے بتائیں کہ آپ سود کیسے ختم کریں گے؟ اس کا متبادل کوئی نظام ہے آپ کے پاس؟ جی وہ بالکل ہے, وہ وقت آئے گا تو آپ کو چلا کر دکھائیں یعنی گے. ایک دفعہ ہم نے عمران خان کا یہی باتوں کا یقین کیا تھا کہ میرے پاس ٹیم ہے, میں آ کر ٹھیک چلا دوں گا. آج تک ہم بھگت رہے ہیں. جی ایسا نہیں ہے. عمران خان اور صاحب اس کو کے تو لانگ مارچ کو پولیس لاٹھی چارج کر کے ادھر ادھر کر سکتی ہے, تانوں کون ادھر ادھر کرے گا؟ تسی تے بیٹھتے چھتے جی چپک جاندے ہو سارے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ جب دیکھیں ایک عملی زندگی ہے, ایک ہے باہر بیٹھ کر باتیں اور ایک ہے عملی طور پر جب سود کے خلاف ساری چیزیں آئیں گی تو وہ ہم اس کو عمل کر کے دکھائیں گے. ابھی تو باتیں ہیں, میں آپ کو کہوں یہاں سے وہ تو ایک لمبی معیشت کو چھوٹی 10 دنوں میں تو خراب نہیں ہوئی پاکستان کی, تو یہ 75 دنوں کا کام تو نہیں ہے. لیکن اس کی بنیادی چیزیں وہ ان ٹریک پر تو انشاءاللہ ڈال دیں گے کہ جس سے معیشت دن بدن بہتری کی طرف جائے. اس ٹریک سے اتار دیں گے جس پر ابتری جا رہی ہے. پابندیاں رہی ہیں آپ کو کوریج دینے میں. جی یہ معلوم ہے. تو یہ کبھی آپ نے اس کی تحقیق کی ہے کہ یہ کیوں ایسا؟ انٹرنیشنل پریشر ہے ان کے اوپر, اور صرف میڈیا کے اوپر پابندی نہیں ہے. آپ میری ابھی تصویر فیس بک پر یا ہمارے قائد کی تصویر یا تحریک لبیک لکھیں, آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیں گے 90 ڈیز کے لیے, پھر اس کے بعد آپ کے اکاؤنٹ کو اڑا دیا جائے گا. تو اس کے لیے ہم نے پٹیشن وغیرہ ڈالی ہیں, لیکن ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. تو جب تک طاقت نہیں ہے, جب تک بنیادی نہیں ہے تو کون سنتا ہے. تو یہ صاف ظاہر ہے ایک ان کے ہاتھوں میں سارے مسائل, جن کو ہمارے نظریے سے بھی اختلاف ہے, ہمارے نعرے سے بھی اختلاف ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پر نظام کو بدل سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے ہزاروں سال اس برِ صغیر پہ حکومت کی ہے. یہ ان کے نظریات کے لوگ ہیں. ان کو پتہ ہے گہرائی سے کہ ہم کون لوگ ہیں, وہ ہمیں اچھی طرح سے جانتے ہیں, اس لیے ہم سے خوفزدہ ہیں. ورنہ ہمارے ہاتھ میں کون سی تلوار ہے, تیر ہے, یا ہمارے کسی شخص نے کون سا بارود باندھا ہوا ہے, یا کہیں کیا جا کر بات کی ہے. ہم نے تو کشمیر کی بات کی ہے نا, یاسین ملک کی بات کی ہے, اور وہ لوگ ہم سے رابطے میں. اور اس میں ہمارے کچھ شعبے میں مولوی ہیں, یہ آپ آ کر دیکھیں, ہم آپ کو دکھائیں. اگر سوشل میڈیا میں مولوی حضرات ہوتے اور اس چیزیں ہوتے تو کم از کم آپ خود نہ مان رہے ہوتے کہ ان کو ہم نے کیا. ہمارے الیکشن سیل میں تو ہر چیز کے ہم پرفیکشن یہی چاہتے ہیں. حق یہ ہے کہ اس کے اہل کو اس کی جگہ پر رکھا جائے. تو جو جس چیز کا اہل ہوگا اس کا میرٹ, جی اس کے حق کا مطلب ہی ہے کہ اس کے اہل کو وہاں پر متعین چاہے کیا اس کی جائے. داڑھی نہ ہو, کسی کچھ بھی نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ لوگ اپروچ کر رہے ہیں ایمبسیز کو؟ یعنی جی ہمارا پینل ہے, وہ جائے گا انشاءاللہ, ان کے ساتھ گفتگو کرے گا, بیٹھے گا. پہلے تو خدشات دور ہوں گے, پھر اس کے بعد بات چیت آگے بڑھے گی, پھر اس کے بعد آگے سارے معاملات. اگر سب نے آپ کو کہا کہ اچھا یار چلو درگزر کر دو فرانس والے کی بات, تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں وہ درگزر نہیں کی جیسے, وہ ہمارے ایمان نہیں, کے درگزر احساس کا میرا مطلب ہے اوکے غلط لفظ ہے. انہوں نے کہا کہ یار اب امبیسڈر کو چھوڑ دو, اس کا قصور نہیں ہے, وہ تو خود نوکری کر رہا ہے. پھر ہم کیا کہیں گے؟ اس کا نوکر تو ہے نا کہ جو گستاخ ہے, اس کو تو ہم نہیں چھوڑ سکتے کبھی بھی. ذہن سے کسی کونے سے کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہم اس چیز کو نہیں بھول سکتے کہ جو اس نے کیا. ہمارا اس کے بارے میں وہی ہے, فرانس کے صدر نے جو ہمارے آقا و مولا کے بارے میں گفتگو کی, ہمارا اس کے بارے میں ایک ہی بیانیہ ہے, من سب نبی فقتلو. یہ نہیں ہو سکتا, اس سے نیچے بات نہیں ہو سکتی. اچھا, کیا غیر مسلم ٹی ایل پی جوائن کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اور جوائن کی ہوئی ہے. ہمارا ایک ونگ ہے, اس کے اندر لوگ مائنورٹی ونگ. جی بالکل مائنورٹی ونگ ہے کراچی کے اندر. یہاں مجھے مسجد کے اندر لوگ آ کے ملتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن آپ سے محبت رکھتا ہوں. کم از کم جس چیز کو آپ حق سمجھتے ہیں اس پر کھڑے تو ہوتے ہیں. تو لوگ آتے ہیں ہمارے ساتھ ملتے ہیں, کوئی کلمہ پڑھتا ہے, کوئی ویسے آ جاتا ہے, کوئی ہمارے سے مسائل آ جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران رہ جائیں گے, ہم نے پچھلے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں ایک خاتون کو, مسیحی خاتون کو ٹکٹ دیا اپنے الیکشن کے لیے.
خواتین کے لیے جو کوٹا ہوتا ہے اس میں الیکشن تھا، وہ ہماری تبلیغ سے نہیں، وہ ہمارے کردار سے مسلمان ہو گئی ہیں، ماشاءاللہ. تبلیغ سے نہیں. ایک دن بھی انہیں کسی نے جا کر نہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن وہ ہمارے قریب ہوئی، ہماری چیزوں کو دیکھا اور یہ ساری باتیں دیکھی تو وہ مسلمان ہو گئے. ماشاءاللہ. تو یہ بات ہے کہ ہمارا ان سے رویہ ویسے ہی، کسی سے ہمارا آج تک یہ یوحنا آباد میں سب سے زیادہ جب ملک کے اندر ایک کرائسس تھے کرونا کے، مطلب بہت مشکل حالات تھے، میں خود یوحنا آباد کی گلیوں میں جا کر ان کی امداد کرتا ہوں، اس میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. تو ابھی آپ لوگ چولستان بھی گئے ہوئے تھے، جی چولستان وہاں پہ کیا دیکھا؟ وہاں پہ سچی بات کہوں اگر آپ چلائیں تو سچی بات یہ ہے کہ وہاں کے لوگ بھی ہمارے اداروں سے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پانی پر آ کے ان لوگوں نے قبضہ کر لیا. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں سگنلز نہیں آتے، جہاں ٹی وی نہیں ہے، وہاں ان کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کس نے دی ہے؟ آپ کے رویے نے دی ہے. آپ کو یہ درست کرنا پڑے گا اور ہاں جس کا حق ہے اس کو دینا پڑے گا. آپ یہاں سے لا کر کہیں سے لا کر مالدار جاگیردار ان کو مربے وہاں دے کر آباد کریں، جن کو پانی، جن کے لیے پانی ایک ایک بوند جو پانی کو ترس رہے ہیں، ان کو اگر پانی نہ ملے، ان کے جانوروں کو نہ ملے تو وہ آپ کے خلاف ہی ہوں گے. کب آپ کے حق میں بات کریں؟ تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اس ملک کتنی تقسیم کا شکار ہو چکا ہے کہ ایک وہ شخص جس کو شاید جس کا نام فتح اللہ ہو اور میں اس سے پوچھوں وہ اپنا نام فتو بتائے، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمارے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا. تو یہ بڑا میرے لیے ایک عجیب کا شکار ہو چکا ہے کہ ایک وہ شخص جس کو شاید جس کا نام فتح اللہ ہو اور میں اس سے پوچھوں وہ اپنا نام فتو بتائے، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، ہمارے پانی کے اوپر قبضہ کر لیا. تو یہ بڑا میرے لیے ایک عجیب، ان کے حالات بہت برے ہیں. ان کے لیے آج تک حکومتی سطح پر تو کچھ نہیں کیا گیا. زیادہ دور میں کچھ کیا گیا تھا لیکن وہ آج ساری ٹربائنز اور پانی کے ٹیوبویلز بند ہو چکے ہیں، نلکے بند ہو چکے ہیں. ان کے لیے دوبارہ تو آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا کام، میں نے دیکھا حافظ سعید کے لوگوں نے کیا وہاں پہ، جماعت اسلامی کے لوگوں نے کیا، لیکن نان مذہبی این جی اوز وغیرہ جو ہیں وہ میرا جسم میری مرضی والی، ان میں سے کوئی نہیں کیا وہاں پہ عورتوں کی ہیلپ کرنے یا بچوں کی وہ ہیلپ کرنے؟ چولستان ڈیزرٹ دہلی میں جائیں، وہاں پر اربوں روپے خرچ کریں گے، وہاں پر تماش بینیاں کریں ریلی گے پہ جی، اور وہاں پر لاکھوں کروڑوں خرچ ہوں گے اور ایک شامیں منائی جائیں گی، لیکن غریبوں کے مداوع کے لیے کوئی وہ شخص نہیں گیا جس کے دل میں ذرا سا بھی انسانیت ضرورت ہے. تو آپ ان کی حالت دیکھیں، ان کے جانوروں کی حالت دیکھیں، ان کی اپنی جسمانی ساخت دیکھیں، تو انسان کو کسی نہ کسی طور پر ان پر رحم آ ہی جاتا ہے کہ یہ ہو. تو الحمدللہ ہم نے جو بھی ان کی امداد کی وہ کیمرے کی آنکھ سے ہٹ کر کی. آپ جو ہے وہاں پہ باقی اس تعداد میں ہم بات ہو رہی ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے؟ ان کے جانوروں کی امداد تو ہو رہی ہے اس تعداد میں. کچھ وبائی امراض بھی پھیل جاتے ہیں بارش نہ ہونے کی وجہ سے، اور کچھ پانی کی قلت بھی ہے. تو جہاں آج بھی آپ کے ملک میں، جس میں آپ کہیں کہ ہمارے میریٹ ہوٹل میں روزانہ اربوں کی آمدن ہے، جس ہوٹل پی سیز اور